اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، حمزہ زبرہ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، سوالیہ۔ کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، یہ بھی سوال ہے، سوالیہ نشان ہے سوالیہ۔ کیفا کیسے، ضرب اللہ، ضربا مثال بیان کی ہے، اللہ اللہ نے، مثلاً مثال۔ جب ضربا کا ویسے مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن جب یہ مثلاً کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ ضرب اللہ مثلاً، کیسے اللہ نے مثال بیان کی ہے، کلمتاً بات کی، طیبتاً پکیزہ، کلمتاً طیبہ پکیزہ بات کی۔ علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبہ، کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے پکیزہ بات کی۔ کشجرتین، طرح درخت کے، طیبتین پکیزہ، اس درخت کی طرح، اس درخت پکیزہ درخت کی مانند، اصلها جس کی جڑ، ثابتن ثابت ہے، مضبوط ہے، اصلها ثابتن جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے، وفرعها اور اس کی شاخیں، فی السماء آسمان میں ہے، وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اگلی آیت کا مضمون بھی ساتھ ملتا ہے تو وہ بھی ہم ساتھ ملا لیتے ہیں، آیت نمبر 25 سورہ ابراہیم کی۔ تو تی وہ دے رہا ہے، اکلہا اپنا پھل، تو تی اکلہا وہ درخت اپنا پھل دے رہا ہے، کل حین ہر وقت، وہ درخت ہر وقت اپنا پھل دے رہا ہے، بِإِذْنِ حکم کے ساتھ، ربیہا اپنے رب کے، بِإِذْنِ ربیہا اپنے رب کے حکم سے، تُؤْتِی اُکُلَہا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ ربیہا وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ وَيَضْرِبُ اور بیان فرماتا ہے اللہ اللہ، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ لَعَلَّ تاکہ ہم وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ طیبہ کی مثال ذکر کی ہے اور اس کو پکیزہ درخت کے ساتھ ملایا ہے کہ وہ پکیزہ درخت کی طرح ہے۔ پھر آگے اس کی خوبیاں صفات ذکر کر دی ہیں۔ اس کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے اور شجر طیبہ سے کیا مراد ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ کیف ضرب اللہ مثلا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے، اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے، کلمۃ طیبہ پکیزہ بات کی، کشجرۃ طیبہ پکیزہ درخت کی طرح، کہ اللہ نے پکیزہ بات کی، کیسی مثال بیان فرمائی ہے، پکیزہ درخت کی طرح کی، یعنی پکیزہ بات اس پکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ اب یہ جو ایک حدیث مبارک ہے سنن ترمذی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی شرح کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تازہ کھجوروں کا ایک خوشہ لایا گیا، ایک گچھا تازہ کھجوروں کا، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء،
तुती उकुलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खजूर का दरख्त है। शजरा तय्यबा से मुराद खजूर का दरख्त है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत का हिस्सा पढ़ा, वमसलु कलिमातिन हबीसतिन कशजरतिन हबीसतिन निस्तुसत मिन फौकिल अर्दी मा लहा मिन करार। जो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 26 आ रही है वो आपने तिलावत की। आपने फरमाया इससे मुराद हंजला है। हंजला अंधराइन यानी करवा फल। ये सुनन तिरमिजी में हदीस है, हदीस नंबर 3119। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, एक लंबी हदीस है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, जिसका फल पकीज़गी के साथ खाया जाता है और पकीज़गी के साथ रखा जाता है, और वो गिर जाए तो टूटता है ना खराब होता है, ना वो टूटता है और ना वो खराब होता है। ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस है, हदीस नंबर 6872। तो यहाँ जो आइमा ने जिक्र किया है कि कलिमा तय्यबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो अल्लाह ताला ने कलिमा तय्यबा जिक्र किया, फरमाते हैं इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के यह कौल है। और शजरा तय्यबा से मुराद मुअमिन है, मुअमिन। और हजरत मुजाहिद और इकरमा ने कहा कि शजरा तय्यबा से मुराद खजूर का दरख्त है। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी इरशाद फरमा दिया कि शजरा तय्यबा खजूर है, और जो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है, और ये मोमिन भी मुराद है, मोमिन भी। यानी मतलब ये है कि ये जो मोमिन के दिल में कलिमा तय्यबा की जड़ है, जो शजरा तय्यबा मुराद लिया गया खजूर का दरख्त, इससे मुराद मोमिन है, और उसमें कलिमा तय्यबा यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह के अहकाम है, वो इसमें पेवस्त है, वो जड़ इस मोमिन के दिल में पेवस्त है, मोमिन के दिल में गड़ी हुई है। ये मुराद इससे लिया गया है। फिर अल्लाह ताला ने इसको खजूर के दरख्त के साथ क्यों मिलाया है कि शजरा तय्यबा और मोमिन को आपस में क्यों जोड़ दिया है? इस बारे में मुख्तलिफ तशबीहात हैं, क्योंकि जिस तरह खजूर के दरख्त की जड़ें जमीन में पेवस्त होती हैं, मजबूती से जुड़ी होती हैं और उसके अंदर होती हैं, इसी तरह ईमान मोमिन के दिल में साबित होता है, मोमिन के दिल में घर कर गया होता है। और जिस तरह खजूर के पत्ते आसमान की जानिब होते हैं, इसी तरह जो मोमिन के अमाल हैं, नेक अमाल, फरिश्ते उनको आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। और जिस तरह खजूर का फल हर वक्त दस्तयाब होता है, कभी ताज़ा खजूरें हमें मिल जाती हैं और ताज़ा खजूरें ना मिले, कभी छुहारों की शक्ल में खुश्क खजूरें मिल जाती हैं, छुहारों की शक्ल में। तो इसी तरह जो मोमिन कामिल का हर अमल वो बाइस सवाब होता है, उसका बोलना, उसका खाना पीना, उसका सोना जागना, इबादत करना, ये हर अमल उसका इबादत में शुमार होता है, खजूर के फल की तरह। और जिस तरह खजूर की कोई चीज भी जाया और बेकार नहीं होती, खजूर के तने से शहतीर बनते हैं, छत्तों के शहतीर, इसका फल ताजा और खुश्क हर हाल में खाया जाता है। इसके पत्तों की चटाइयां बनती हैं, पंखे, टोपियां, और ये जो रोटी के रखने वाले चंगेर, छाबियां, ये इससे बनती हैं। इसी तरह मोमिन का कोई अमल भी जाया नहीं होता, उसका हर अमल बाइस सवाब होता है। फिर उसके हर अमल में अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, उस पर भी उसे सवाब मिलता है, और अगर वो मुसीबत पर सब्र करे तब भी उसे सवाब मिलता है।
یعنی ہر حال میں وہ ثواب پاتا ہے۔ پھر کھجور کے درخت میں ایک خاص وصف یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ جس طرح صحیح البخاری میں ایک حدیث ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حضور کی جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ پھر ایک صحابی نے یا صحابیہ نے آپ کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنا کر بیچ دیا، تو حضور اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، تو صحابہ نے ایک چیز کی رونے کی آواز سنی، جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ اونٹنی روتی ہے اپنے بچے کی جدائی میں، اور وہ آواز تیز ہوتی چلی گئی۔ تو جب سارے صحابہ نے غور کیا تو وہ کھجور کے تنے سے آواز آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اس لکڑی کے ممبر سے اس کھجور کے تنے کو دلاسا دیا۔ وہ دراصل حضور کی محبت میں، فراق میں رو رہا تھا۔ تو یہ کھجور کے تنے میں، یہ کھجور کے درخت میں یہ خاصیت بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی، حدیث نمبر 3585۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی، کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور شجرہ طیبہ کھجور کا درخت، اور مومن تو کلمہ طیبہ کھجور کے درخت کی طرح وہ مومن کے دل میں پیوست ہے۔ کلمہ طیبہ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا جو میں نے پھر آپ کو بتا دیا، یہ زمین میں مضبوط ہے، اس کی شائع آسمان میں، اور ساری میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ پھر جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 25 میں، توتی اکلہ کل حین باذن ربیہ، کہ وہ پھل، وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کی نشانیاں تلاش کرتا ہے۔ اس کائنات میں وہ زمین میں دیکھتا ہے اللہ کی نعمتیں، تو اس میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے، چشموں میں ڈھونڈتا ہے، آبشاروں میں ڈھونڈتا ہے، نہر و دریاؤں میں ڈھونڈتا ہے، پھلوں میں، شجر حجر میں ڈھونڈتا ہے، موسموں کے آنے جانے میں ڈھونڈتا ہے، اور خود اپنے اندر ڈھونڈتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیاں تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے احکام کی تلاش میں رہتا ہے، اور ہر وقت اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہوں، نیکیاں حاصل کرتا رہوں، رب کی رضا پاتا رہوں، انوار و تجلیات پاتا رہوں، کھجور کے درخت کی طرح، جو ہم نے پہلے بھی وضاحت کر دی کہ اس کا کوئی عمل بھی مومن کامل کا ضائع نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جس طرح ہم قرآن میں اور مقامات پر بھی کئی مثالیں پڑھ رہے ہیں، اور آگے بھی ذکر آئیں گی کہ اللہ رب العزت کلام الہی کا مفہوم سمجھانے کے لیے، مخلوق خدا کے دل میں راسخ کرنے کے لیے، تاکہ مخلوق اس کی حکمتیں جان سکے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مثالیں بیان فرماتا ہے کہ لوگ بس اس سے ہدایت پا جائیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 26، اس میں ارشاد فرمایا، وَمَثَلُ، اور مثال، کلمتٍ بات کی، خبیثۃ ناپاک، وَمَثَلُ کلمتٍ خبیثۃ، اور ناپاک بات کی مثال، کشجرۃ، طرح ہے اس درخت کے، خبیثۃ جو ناپاک ہے، کشجرۃ خبیثۃ ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت جسے اکھاڑ لیا جائے، من سے فوقل اوپر سے، الارض زمین سے، اجتثت من فوق الارض
جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، ما نہ لہا اس کے لیے ہو من قرار کوئی قرار، ما لہا من قرار اسے ذرا بھی قرار نہ ہو، اشتسقت من فوق الارض جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، ما لہا من قرار اسے ذرا بھی قرار اور بقا نہ ہو۔ پچھلی آیتوں میں، 2 آیتوں میں اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ کی مثال دے دی۔ اب اس کے متضاد کون سی چیز ہے اور کون سی مثال بنتی ہے، اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا ذکر کر دیا۔ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے۔ ناپاک بات سے مراد مختلف ائمہ نے اس کی مختلف جہتیں مراد لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناپاک کلمہ سے مراد ہے شرک، اس سے مراد ہے شرک، اور ناپاک درخت سے مراد ہے حنظل، جو اندرائن ہوتا ہے، تمہ، کروا پھل جو ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور اس سے مراد ہے ناپاک درخت سے مراد کافر، جس طرح ہم شجرہ طیبہ سے پچھلے ذکر کیا مومن، اور یہاں شجرہ حبیثہ سے مراد ہے کافر، اور ناپاک کلمہ سے مراد ہے شرک، اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شرک کو، اللہ کی نافرمانی کو، معصیت کو، اس کو شجرۃ حبیثہ سے جوڑ دیا ہے۔ وہ کیوں جوڑا ہے؟ اس وجہ سے کہ شجرہ حبیثہ کئی طرح سے شجرہ حبیثہ، وہ حنظل بھی بعض لوگ ائمہ نے اسے بولا ہے حنظل ہے، بعض مراد لیا ہے القصوصہ، یہ ایسی گھاس ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں، جڑ نہیں ہوتی، اور بعض نے کہا لہسن مراد ہے، لہسن، تو یہ معطل مراد لیا ہے۔ شجرہ حبیثہ سے ہر وہ درخت مراد ہے۔ کبھی شجرہ حبیثہ وہ درخت ہوتا ہے جس کا پھل بہت بدبودار ہوتا ہے، کبھی اس لحاظ سے ناپاک درخت ہوتا ہے جس کا پھل بہت بدبودار ہوتا ہے، اور بعض اوقات شجرہ حبیثہ اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے، بہت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے۔ اور بعض شجرہ حبیثہ اس لحاظ سے بھی ہوتی ہیں کہ ان کی شکل بڑی ڈرونی ہوتی ہے، بڑی قبیح ہوتی ہے، بدصورت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے شجرہ حبیثہ کہا گیا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے انسان جیسا بھی کفر اختیار کر لے، جیسا بھی شرک اختیار کر لے، یہ ہر لحاظ سے اس کے لیے بدصورت ہے، بدسیرت ہے، اس کے لیے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور ہر لحاظ سے اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے کفر کو، شرک کو، نافرمانی کو شجرہ حبیثہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ان کا کوئی عمل بھی، جس طرح وہ کھجور کے درخت کہ ان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوتی ہیں، اس شجرہ حبیثہ اجتثت من فوق الارض، یہ ایسا ہوتا ہے جیسے زمین سے اکھاڑ لیا جائے، یعنی یہ زمین میں مضبوط نہیں ہوتا، یہ زمین میں جڑ نہیں پکڑتا۔ مطلب یہ انسان چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے، شرک کا راستہ اختیار کر لے، وہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ بس دیکھا دیکھی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کسی کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے، معبود کو، یا کفر کر رہا ہوتا ہے، بس جیسے اس نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جیسے اس نے دنیا کا ماحول دیکھا، بس وہ چل پڑا، اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا ما لہ من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے کوئی بلندی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ کافر کا نیک عمل کوئی اوپر نہیں لے جایا جاتا، ان کے لیے سجین ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے ان کے لیے، اور ان کے اعمال کو بھی بلندی سے پٹخ دیا جاتا ہے نیچے دوزخ کی طرف۔
اس لیے فرمایا کہ اسے زمین میں قرار نہیں ہوتا، زمین سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اسے کوئی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ قرار انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اہل ایمان ہے، جو کلمہ طیبہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ جو کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں انہی میں شامل فرمائے، اور کلمہ حبیثہ شجرہ حبیثہ سے ہمیں بچائے، اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔